نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 30۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یوم جس دن تاجدو پائے گا، کلو نفس نفس، نون فا سین اس کا روٹ ہے، ما جو، عملت اس نے عمل کیا، من خیرن نیکی میں سے، مخدرن حاضر کیا ہوا، ہا ضاد را اس کا روٹ ہے، جو سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہو، وما عملت اور جو اس نے عمل کیا، من سوء برائی میں سے، ایسی برائی جو کسی چیز کے اندر ہو، تودو وہ چاہے گا، واو دال دال سے ہے، ود کہتے ہیں خلاص محبت، لو انا کاش بے شک، بینہا اس کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، ہاں مونس کے لیے ہوتی ہے، اور ہو جو ہوتا ہے وہ ہو مونس کے لیے، یعنی نفس کے درمیان اور عمل کے درمیان کیا ہوتا ہے، آمدم فاصلہ، بعیدن دور کا، یحذرکم اللہ اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ تعالی، رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے، یعنی شدید محبت اور رحمت کو کہتے ہیں، بالعباد بندوں پر، بندوں کے ساتھ۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوم جس دن، حرف زمان ہے، یعنی اذکروا یومی اس دن کو یاد کرو، تجدو کلو نفس پائے گا ہر شخص، کیا پائے گا، ما عملت جو اس نے عمل کیے، من خیر محضرن خیر میں سے، نیکی میں سے، کیا پائے گا، محضرن سامنے، حاضر پائے گا، ہر شخص اپنی نیکیوں کو سامنے حاضر پائے گا، سامنے ڈھیر لگا ہوا ہوگا، جو کچھ انسان کر کے لایا ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں جو ہے نا وہ ایک فزیکل فارم اختیار کریں گی، ان کو ایک فارم دی جائے گی، کیونکہ میزان کا لفظ جو ہے وہ وزن ہے۔ اس سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نیکی ہے نا وہ فزیکل فارم اختیار کرے گی اور وزن ہوگا، پھر وہ تولی جائیں گی، نیکیاں سامنے رکھی جائیں گی، رشتہ داریاں رحم کی شکل میں سامنے آ جائیں گی۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ بادلوں کی شکل اور پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، اسی طرح قرآن پاک خوبصورت دوست کی شکل میں ہوگا، یعنی جو قرآن پاک کو پڑھے گا، سورۃ بقرہ کو پڑھے گا تو وہ بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں اس کے اوپر سایہ کریں گے، اور قرآن پاک ایک خوبصورت دوست کی شکل میں ہوگا، اور قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کا سایہ ہوگا، اس کے اوپر چھتری کی طرح سایہ کرے گا۔ قرآن پاک میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور احادیث سے بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ انسان اپنی نیکیاں اپنے سامنے پائے گا، ایسے جیسے ٹرے میں سجا کر سامنے رکھ دی جائے گی۔ ٹرے میں کتنا کچھ ہوتا ہے، دنیا میں کھانے میں ذرا سی کمی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اوہو یہ فلانی چیز اس میں نہیں ہے، فلاں چیز اس میں نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں ہم کیوں یاد نہیں رکھتے، ہم کیوں سوچتے نہیں ہیں کہ اس آخرت کے لیے ہماری نیکیاں کتنی ہیں، کتنی نیکیاں ہماری کم ہے۔ نیکی کرنے میں بعض دفعہ ہم کنجوسی کر جاتے ہیں کہ اچھا اتنا ہی کافی ہے، بہت نیکیاں کر لی۔ دنیا میں اگر کوئی کم دے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے کم دیا ہے،
مثال کے طور پہ اگر جہیز وغیرہ کوئی دے تو بعض لوگ تو اللہ ماشاءاللہ بہت جو نیک ہوتے ہیں وہ جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اور بعض لوگ جب جہیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں لو اس نے کیا دیا۔ ایسے لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، جبکہ ہر چیز حاضر کی جائے گی، حاضر جناب ہے، یہ ہے آپ کا سب کچھ۔ دیکھیے اس کو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وما عملت من سوء، اور جو عمل کیا ہوگا برا وہ بھی حاضر کیا جائے گا۔ لیکن مومن کے جو برے عمل ہوں گے اللہ تعالیٰ چھپا کر رکھیں گے، سب کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپا کر اس کو دکھائیں گے اور پوچھیں گے یہ کیا تھا، کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرمائیں گے یہ گناہ کیا تھا، کہے گا اللہ تعالیٰ کیا تھا۔ اب وہ سمجھے گا یہ تو ابھی میرے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ گنا رہا ہے، اب بڑے بڑے اللہ تعالیٰ اگر میرے سامنے پیش کر دے گا میرا کیا بنے گا، میں تو جنت میں نہیں جا سکوں گا، دل کے اندر سوچے گا۔ تو اللہ رب العزت صرف اس کے دل میں جو سوچ آئی، ڈر آیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے عذابوں کا، اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، ذرا برابر بھی عمل کیا ہوگا، ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ وہ سارا کچھ اللہ رب العزت سامنے پیش کر دیں گے منظر۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اس وقت انسان کہیں گے کیا ہے اس کتاب کو کہ اس نے کوئی چھوٹی بات نہ چھوڑی ہے نہ بڑی بات، مگر اس کو لکھ رکھا ہے، اس کو گن رکھا ہے، اور وہ سب پائیں گے حاضر اپنے سامنے سب اعمال کو جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی پر۔ مجرم لوگ ہوں گے اس میں جو اس کتاب میں ہے کہ یہ صحیفہ کھلنے لگا ہے، پھیلا دیا جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گا جو کچھ بھی ہوگا۔ انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا، یعنی نہ صرف یہ کہ چیزیں سامنے رکھی جائیں گی بلکہ بعض انسان کا خرچ کیا ہوا مال، مثال کے طور پر انسان کا خرچ کیا ہوا مال، ایک کھجور جو ہے اس نے خرچ کی، اللہ اس کی نیت دے کر کے پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا کریں گے۔ اور کچھ عمل ایسے ہوں گے کہ بڑے بڑے عمل ہوں گے لیکن ان کا وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ وہ سب جو وہ بھیج رہے تھے اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، وہ اللہ کی خاطر نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، اور پھر وہ ویسا ہی حاضر کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کا سب کچھ اڑا دیا جائے گا کہ یہ تم نے کیا تھا مگر نیت ٹھیک نہ تھی، اخلاص والی نیت نہ تھی، ان کے عملوں کو ریت بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ تودع چاہے گا کون؟ ہر شخص برا، مجرم لوگ، لو کاش انا بینہ و بینہ، کاش اس شخص اور اس کے برے کام یا برائیوں کے درمیان آمدم بعیدہ، بہت بڑا فاصلہ ہوتا کہ میں اس تک پہنچتا ہی نہ۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ تو بہت سے لوگ اس دعا کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ جو بچپن میں نماز سیکھی اس میں یہ نہیں تھا، یہ کوئی نئی چیز نکال لی ہے، اسی طرح وہ خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس وقت انسان کیا چاہے گا؟ کاش یہ دور ہو جائے، کٹ لاسٹ ہو جائے، یہ نظر ہی نہ آئے، اتنا دور ہو کہ وہاں پہنچنے کا موقع بھی نہ ملے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک ہی بات جانتے ہیں، وہ کیا؟ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بہت مہربانیاں کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ساتھ ساتھ اللہ ڈراتا بھی اپنے عذابوں سے، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں کو وہ شفقت کرنے والا ہے۔ لیکن پہلے کیا فرمایا؟ پہلے ڈرایا، بیلنس ہے نا، اچھے کام کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، بہت محبت ملے گی، بہت رحمت ملے گی۔ اگر خراب کام کرو گے، غلط کام کرو گے تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایسا ہے کہ قیامت کے دن انسان نہ صرف اپنے اعمال بلکہ کچھ لوگوں سے بھی دوری چاہے گا جن کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ برے کاموں میں پڑا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں نا، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور وہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، دو مغربوں کا فاصلہ ہوتا، تو کہے گا کہ تو بہت بدترین ساتھی نکلا۔ یعنی دنیا میں جن لوگوں کے قریب رہنے کی خواہش ہوتی تھی، قیامت کے دن انہی سے انسان دور بھاگے گا۔ اگر وہ غلط لوگ ہوئے تو خلاصہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے دنیا کے اندر کام کرنا، جب میرے پاس آنا ہے تو تمہارے پاس نیکیاں ہونی چاہیے۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اپنی رضا کے لیے نیکیاں کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔